معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یمن کا گورنر بنایا. بڑا عہدہ ہے اور ایک ملک کا گورنر بنا دینا فخر کی بات ہے. لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 11 مرتبہ الگ الگ موقع پر فرمایا کہ معاذ میں تمہیں یمن کا گورنر بنانے والا ہوں. تو جب وہ کہتے تھے تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستہ کاٹ دیا کرتے تھے, الگ ہو جایا کرتے تھے. 11ویں مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ میں تمہیں یمن کا گورنر بناتا ہوں, تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے گورنر بننے کی بالکل خواہش نہیں, میں تو آپ کی رفاقت میں رہنا چاہتا ہوں, آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. کہاں مجھے یمن جا کر کے گورنر بننا پڑے گا, مجھے یہ بات پسند نہیں ہے. مجھے تو آپ کی معیت چاہیے, آپ کا ساتھ چاہیے, آپ کا چہرہ دیکھوں, آپ کے سامنے رہوں, آپ کی باتوں کو سنوں. لیکن ضرورت تھی, حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم بہت گہرا تھا, اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن جائے, وہاں کے لوگوں کو تعلیم دے, گورنر بن کے جائے. تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے کے لیے تیار نہیں تھے, لیکن فرمایا کہ آپ کا حکم ہے تو میں جاؤں گا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شان سے ان کو روانہ فرمایا کہ حدیث کی کتابوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو سواری پر سوار کیا, اور آپ سواری کے نیچے نیچے پورے مدینہ المنورہ سے باہر تشریف لے گئے. حضرت معاذ سواری پر سوار ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چل رہے ہیں, اور پورے گاؤں سے, مدینہ شہر سے نکل گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت غمگین ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا معاذ, اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوٹ کیا. فرمایا معاذ تم یمن جا رہے ہو, جب تم یمن سے دوبارہ واپس آؤ گے تو کیسا ہوگا جب تمہاری مجھ سے ملاقات نہیں ہوگی بلکہ میرے قبر پر سے تمہاری گزر ہوگی. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار ہو گئے, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. ایک تو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں, یعنی یقینی بات ہے کہ یہ آخری ملاقات ہے. کہہ رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ معاذ کیا ہوگا جب تم یمن سے واپس آؤ گے تو مجھے مدینہ میں نہیں پاؤ گے, میری قبر پر سے تمہارا گزر ہوگا. زار و قطار حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وقت غمزدہ ہو گئے, آپ دیدہ ہو گئے, اور آپ نے اپنا چہرہ مدینے کی طرف پھیر دیا, اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ دوسری طرف تھا. اور آپ نے ایک بات فرمائی جو ہم سب کو دلوں پر نقش کر لینے کی ہے. فرمایا معاذ رونے کی بات نہیں ہے, میرا دل بھی غمزدہ ہے, میں بھی چاہتا ہوں کہ تم میری صحبت میں رہے, تم مجھ سے حاصل کرے اور علم کو, تمہارے اندر سمجھنے کی صلاحیت ہے, بات کو عکس کرنے کی صلاحیت ہے, لیکن معاذ ضرورت ہے یمن میں تمہاری, اس لیے میں تمہیں بھیج رہا ہوں. مجھے بھی تمہاری جدائی برداشت نہیں ہے, میرے بھی آنکھ آپ دیدہ ہے, میرے بھی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں, لیکن معاذ بات سنو, ان اول الناس بی المتقون من کانوا حیث کانوا, کہ سب سے زیادہ میرے قریب کل قیامت کے دن وہ لوگ ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوں گے, متقی ہوں گے, جہاں بھی رہنے والے ہو, اور جہاں کے بھی ہو, جس نسل کے بھی ہو, جو بھی ہو, جہاں بھی رہنے والے ہو. تم معاذ یمن جا رہے ہو, اگر تم تقوی اختیار کر کے زندگی گزارو گے, مدینہ میں آنے کے بعد تمہاری مجھ سے ملاقات نہیں ہوگی, لیکن محشر میں وہ آدمی اگر تم تقوی کے ساتھ زندگی اختیار کر گزارو گے تو میرے تم سب سے زیادہ قریب ہوگے. سبق دیا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے پوری امت کو, ہم سب کو, کہ اگر ہم تقوی کی زندگی گزاریں گے تو مکہ المکرمہ سے دور, مدینہ المنورہ سے دور, آج ہم ہندوستان کے کسی علاقے میں رہے, افریقہ کے کسی علاقے میں کوئی مسلمان نہ رہے, اگر تقوی کی زندگی گزارے گا, جو جتنا تقوی اختیار کرنے والا ہوگا, کل قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی قربت حاصل ہوگی, اتنا قرب نصیب ہوگا. اس لیے بزرگوں, میں بھی خود اپنے آپ کو اور آپ تمام حضرات سے عرض کرتا ہوں کہ اپنی زندگی کے اندر تقوی رہے, جلوت میں, خلوت میں, تنہائی میں بھی اور دوستوں میں بھی. ہوتا یوں ہے کہ ہم مجلسوں میں بیٹھتے ہیں, محفلوں میں بیٹھتے ہیں, دینی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں, تو ہماری زبانوں پر باتیں بہت اچھی ہوتی ہے, دین کی باتیں ہوتی ہے, لیکن جب خلوت میں جاتے ہیں, اب تنہائی میں جاتے ہیں, تو ہماری تمام نیکیاں بس مجلسوں کی ہو کر کے رہ جاتی ہے, ہم برائیوں میں ملوث ہو جاتے ہیں. ایسا نہ ہو. تقویٰ اللہ کا ڈر جس طرح لوگوں کے بیچ میں ہو, اسی طرح تنہائی میں بھی ہو.
دوستوں میں بھی ہو اور اجنبیوں میں بھی ہو، مسجد میں بھی اللہ کا خوف ہو اور تجارت میں بھی اللہ کا خوف ہو، کاروبار میں بھی اللہ کا خوف ہو۔ ایسا نہ ہو کہ مسجد میں تو اللہ کا خوف ہے، مسجد میں تو اللہ کا ڈر ہے، لیکن تجارت کر رہے ہیں تو جھوٹ بول رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں تو دھوکہ دے رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں تو ہر طریقے کو اپنا رہے ہیں جو باطل عقیدہ ہے، باطل طریقے ہیں، باطل نظریات ہے۔ تو بزرگوں، یہ تقویٰ میں خود اپنے آپ کو سے کہتا ہوں پھر اور آپ تمام حضرات سے کہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے زندگی کے جو ایام بچے ہیں، ان ایام میں ہر جگہ جلوت و خلوت ہو، دوستی یاری ہو یا دشمنی ہو، اجنبی ہو، کہیں بھی ہو، تجارت ہو، بازار ہو، گھر ہو، مسجد ہو، کاروبار ہو، کہیں بھی ہو، اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرے۔